السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، وقال تعالى في مقام آخر والذين هم عن اللغو معرضون، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل ثم الأمثل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، حسن اخلاق بہت ضروری ہے، یعنی اچھے اخلاق بہت ضروری ہیں۔ اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں کبھی خوشی آئے گی تو کبھی غم آئے گا، اور آگے چل کر کبھی سکون تو کبھی مصیبت کا شکار بھی لوگ ہوتے رہیں گے۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں خوشی غم دونوں آتے رہیں گے۔ بس آگے چل کر یہ بات دیکھیں، اگر کچھ پریشانی آ رہی ہو تو اس پریشانی کے بھی دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس واسطے آتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بندے کے درجات بلند ہو، اور کچھ پریشانیاں اللہ کی طرف سے بطور عذاب ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آخرت میں جو بڑا عذاب ہے وہ تو رہے گا، مگر دنیا کے اندر کچھ عذاب کا مزہ اللہ چکھلاتے ہیں تاکہ اس عذاب کا مزہ چکھنے کے بعد اللہ کی طرف بندوں کا رجوع ہو جائے۔ اب یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ کون سی پریشانی بندے کے لیے اللہ کی طرف سے بطور عذاب ہے اور کون سی پریشانی اللہ کی طرف سے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے؟ غور کریں، اگر کچھ پریشانی آئے تو اگر اس پریشانی کے آنے کے بعد بندہ اللہ سے دور ہو جائے، نماز کو چھوڑ بیٹھے، گلا شکوہ شروع کر دے اور یہ کہہ دے کہ اللہ کو ہم ہی ملے تھے، ایسی اگر باتیں بندے سے، ایسے کام اگر بندے سے ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لیں یہ اللہ کی طرف سے بطور عذاب ہے۔ اگر کچھ پریشانی آنے کے بعد بندہ
اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ سے یہ کہے اللہ میری اس پریشانی کو دور فرما، اور صبر کے ساتھ کام کرتا رہے، تو یہ پریشانی اللہ کی طرف سے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں دنیا ہے، مالدار ہو کہ غریب، ہر ایک کے ساتھ دنیا میں پریشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ایک آدمی کی ملاقات ہوئی، اس نے کہا، اشرف علی تھانوی اس واقعے کو لکھ کر ہیں، اس نے کہا کہ حضرت میرے واسطے دعا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری ساری پریشانیوں کو ختم کر کر مجھے مالداری نصیب کر دے۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ ہاں میں دعا کروں گا، مگر میری شرط یہ ہے کہ تم جاؤ اس گاؤں کا یا کچھ لوگوں کا چکر لگا کر آؤ اور یہ کہو کہ حضرت فلاں و آدمی فلاں و مالدار کے جیسا میں ہو جاؤں، ایسی دعا کر دو۔ تو وہ آدمی لوگوں کی تلاش میں نکلا، کچھ مالداروں کے پاس پہنچتا، سوچتا کہ اس آدمی کے جیسا حضرت خضر کے پاس پہنچ کر بننے کی دعا کر دو، پھر سوچتا کہ آگے چل کر دیکھو۔ بہت تلاشی ہوئی، بہت تلاشی کے بعد ایک آدمی کے پاس، ایک مالدار کے پاس پہنچا۔ مالدار کو دیکھا کہ بہت سارے نوجوان کام میں نوکر لگے ہوئے ہیں اور خوبصورت بیوی ہے اور اس کے بچے ہیں۔ وہ یہ سوچ لیا کہ اس مالدار کے جیسا میں بننے کی دعا حضرت خضر کے پاس جا کر کرا دوں۔ تھوڑی ہی دور چلا تھا، پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اندرونی کچھ پریشانی ہو۔ واپس گیا، واپس جا کر مالدار سے کہا کہ میں تم جیسا بننا چاہتا ہوں۔ تو مالدار اس کو ایک تنہائی میں لے کر گیا، تنہائی میں جا کر کہنے لگا کہ تم میرے جیسا بننے کی دعا ہرگز نہ کرنا، اس لیے کہ میں تو مالدار ہوں، میرے اشارے پر نوکر چاکر کام کر رہے ہیں۔ اپنی بیوی کی طرف اشارہ کر کر کہا کہ اس کے اخلاق صحیح نہیں، یہ جو میرے بچے سمجھ کر تم میرے طرف اشارہ کر رہے ہو، یہ لوگوں کے سامنے دراصل ان کا باپ میں ہوں، مگر میری بیوی کے اخلاق صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یہ کسی اور کے بچے ہیں، بس میرے جیسا بننے کی دعا تم ہرگز نہ کرنا۔ وہ خاموشی سے واپس لوٹ کر آ گیا۔ حضرت خضر سے پھر ملاقات ہوئی، خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے کس جیسا بننے کی دعا کروں؟ تو یہ آدمی کہنے لگا حضرت میں جس حالت میں ہوں اس حالت میں رہوں، ایسی دعا کر دو، میں کسی جیسا بننے کی خواہش نہیں رکھتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو دنیا ہے، غم پریشانی سب کے ساتھ لاحق ہوتی ہے، بس میں تمہارے معاملے میں عافیت کی دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دے۔ تو یہ عافیت ایک بہت بڑی چیز ہے، آدمی کو ہر وقت اپنی دعا کے اندر عافیت والی دعا مانگنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ عافیت ایک ایسی چیز ہے، غریبی ہو کہ مالداری ہو کہ متوسط درجہ ہو، ہر حالت میں ضرور بھی ضرور اللہ کی مدد عافیت کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ تو یہ دنیا ہے، دنیا میں امیر کا امیری میں امتحان ہوتا ہے، بادشاہ کا بادشاہی میں امتحان ہوتا ہے، نوکر کا نوکری میں امتحان ہوتا ہے، غریب کا غریبی میں امتحان ہوتا ہے، مگر اس حالت میں ہمارا امتحان جس طریقے سے بھی آئے، ہم اللہ کی رضامندی کو شامل رکھ کر صبر کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ یہی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ مالدار کو غریب کی ضرورت پڑتی ہے، غریب کو مالدار کی ضرورت پڑتی ہے، اگر کوئی امیر ہو تو اسے نوکر کی ضرورت پڑے گی، نوکر ہو تو کام کے واسطے امیر کے پاس جانا پڑے گا۔ اللہ نے دنیا کا ماحول ہی ایسا بنا دیا ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت ایک دوسرے کو ضرورت پڑتی ہے، مگر ایک دوسرے کے ساتھ ان ضرورتوں کے درمیان میں بھی
اپنے حسن اخلاق کا برتاؤ کرنا یہ بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ ضرور کیا کریں، اس لیے کہ یہ حسن اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اگر اخلاق نہیں ہوں گے تو اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے گھر جہنم بن سکتے ہیں۔ اگر یہ اخلاق ہوں گے، معاف کرنے کی عادت ہوگی، یہی اخلاق جنت کا ایک باغ بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اخلاق کو درست کریں، معاف کرنے کو اپنی عادت بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی کے راستے ہمارے واسطے کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر اخلاق ہوں گے تو حالات کچھ اور ہوں گے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، اس سے پہلے بھی آپ واقعہ سن کر ہوں گے، حضرت کا واقعہ کتابوں میں لکھ کر ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بھرے مجمع میں بیان کرنے کے واسطے بیٹھے تھے، بھرے مجمع میں سے، اور وہ مجمع بھی حضرت کے چاہنے والوں کا تھا۔ بھرے مجمع میں سے ایک شخص اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں، یعنی بہت ہی برا لفظ سارے مجمع کے درمیان حضرت کو کہہ دیا۔ اگر نہ جانے ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کیا کر دیتا۔ اگر کوئی ہمارے جیسے معمولی چھوٹے آدمی کو بھی سب لوگوں کے سامنے گالی دے دے تو ہم اس گالی کا جواب تو گالی سے ضرور دیتے ہیں۔ اگر ہمارے چاہنے والے ساتھ ہوں تو گالی دینے والے کی پٹائی بھی ہو سکتی ہے، مگر شاہ اسماعیل شہید اتنے بڑے اللہ والے سب کے سامنے یہ بات بھرے مجمع میں کہہ دی تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، میرے والدہ کے نکاح کے گواہ اب بھی دلی میں موجود ہیں۔ گالی تھی، گالی کو مسئلہ بنا کر پیش کر دیا کہ یہی دیکھو ہمارے حسن اخلاق ہیں۔ اگر چاہتے تو نہ جانے کیا کیا کرا سکتے تھے، مگر اخلاق دکھلانا تھا اور لوگوں کو سبق سکھلانا تھا کہ اپنے اخلاق کو ایسے درست کیا کرو۔ اگر اخلاق درست نہیں ہوں گے، خاندان تباہ ہو سکتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے دور کی ایک جنگ کے بارے میں کتابوں میں یہ بات لکھ کر ہے کہ ایک مرتبہ ایک مرغی ایک گھر والے کی دوسرے کے کھیت میں گئی اور سارے پودوں کو خراب کر دیا۔ اب ان گھر والوں نے مرغی کو مارا، اب ان گھر والوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ یہ لڑائی آگے چل کر خاندان کی لڑائی میں تبدیل ہو گئی۔ کتابوں میں لکھ کر ہے، اس جنگ کو جنگ بسوس کہا جاتا ہے۔ 40 سال تک یہ لڑائی چلتی رہی۔ اگر معاف کرنے کی عادت نہ ہو تو حالات ایسے کٹھن بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ ہمارے واسطے انبیاء کا طریقہ دلیل ہے، صحابہ کا طریقہ دلیل ہے، انبیاء کا طریقہ ہمارے واسطے سبق ہے۔ انبیاء کے بارے میں قرآن میں یہ بات لکھ کر ہے، انبیاء میں سے غالباً حضرت ہود کو کہا جاتا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ ایک پیغمبر کو یہ بات کہی جا رہی ہے، قوم کہہ رہی ہے ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم بے وقوف ہو اور ہم تم کو جھوٹا کہتے ہیں۔ اب اتنے کٹھن الفاظ مگر پیغمبر کہتے، پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ آتے، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی سفاہہ، میں بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور ایک جگہ لکھ کر ہے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ قوم نبی کو کہہ رہی ہے، مگر نبی کا جواب دیکھیں، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، میں گمراہی میں نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کے طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ہمارے نبی کو دیکھیں، ہمارے نبی کو دیکھیں، طائف کا میدان ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اس وقت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہم اہدی قومی، اے اللہ یہ میری قوم کو ہدایت دیں، فإنہم لا یعلمون، یہ نہیں جانتی
علماء لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے 2 مرتبہ رو کر ہیں۔ ایک مرتبہ اس وقت جب ابراہیم کی چھری کے نیچے اسماعیل آئے تھے، لاڈیلا بیٹا تھا اور بڑھاپے کی اولاد تھی، اللہ کا حکم آ گیا کہ تم جا کر اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دینا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ کی طرف سے بعد میں آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس وقت فرشتوں کی آہیں نکل گئی، اے اللہ۔ اور دوسرے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ طائف کے اس راستے میں جب پتھروں کی بارش ہمارے نبی پر ہو رہی تھی، ادھر سے ادھر کی طرف، ادھر سے ادھر کی طرف نبی پر پتھر برسائے جا رہے تھے، نبی خون سے لت پت ہو کر نبی کا خون گھٹنوں تک آ رہا تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی انگور کے باغ میں گئے، انگور کا مالک بھی دشمن تھا، مگر نبی کی اس حالت کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایسی کٹھن حالت میں فرشتوں کی آہیں نکل گئی تھی، مگر اس وقت بھی نبی نے ہمیں یہ سبق سکھلایا کہ دیکھو تم معاف کر دینا۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ سے دعا کی، جبرائیل سے کہا کہ یہ میری قوم ہے، یہ نہیں جانتی، اس کے واسطے میں بد دعا نہیں کر سکتا۔ اب غور کرے ساتھی، ہمارے نبی کا یہ سبق ہے، انبیاء کا یہ شیوا ہے کہ تانے کا جواب تانے سے نہیں دیا کرتے، تانے کا جواب اچھائی سے دیا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٍ مِثْلِہَا، کہ اگر تم بدلے کا بدلہ لینا چاہو تو برابری کا بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ وَمَنْ عَفَا، تم معاف کر دو، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، معاف کرنے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک دم بہت بڑا ہے، تو معاف کرنا سیکھ لو۔ میرے نبی کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک عبادت والی زندگی، دوسرے اخلاق والی زندگی۔ عبادت والی زندگی میں سب سے افضل نماز ہے، اور اخلاق والی زندگی میں سب سے افضل معاف کرنا ہے۔ دیکھیں سارے دین کا سنٹر اللہ نے قرآن کو بنایا، قرآن کا سنٹر اللہ نے ولیتلطف کو بنا کر امت کو سبق سکھلایا کہ تم نرم ہو جاؤ، اخلاق والے بن جاؤ۔ آج ڈانٹ ڈپٹ کو دین سمجھا جاتا ہے، استاد شاگرد کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، شوہر بیوی کو ڈانٹ رہا ہے، باپ بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے، آقا نوکر کو ڈانٹ رہا ہے، اوپر کے درجے والا نیچے کے درجے والوں پر زیادتی کر کر اپنا مرتبہ جتلانا چاہتا ہے کہ جو بھی ہو تم میرے ہاتھ کے نیچے ہو۔ مگر قرآن کہتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، نرم ہو جو، نرم ہو جاؤ، اخلاق دکھلاؤ۔ یہی قرآن کا سنٹر ہے، یہی دین کا سنٹر ہے، یہی انبیاء کا شیوا ہے، یہی صحابہ کا شیوا ہے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے یہ اعلان کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ حسنہ ان کے واسطے وعدہ جنت کا۔ صرف صحابی کوئی بن گیا، جنت کی سرٹیفکیٹ، جنت کی فہرست میں ان کا نام طے ہو گیا، جنت کی سرٹیفکیٹ دنیا میں مل گئی۔ اب دیکھیں میں کوئی دین کا کام کروں، آپ کوئی دین کا کام کرے، 100% مرنے سے پہلے اخلاص کی بات اس دین کے کام میں کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر صحابہ تو وہ ہیں جن کے اخلاص کی بات اللہ کے نبی نے، جن کے اخلاق کی بات، جن کے اخلاص کی بات اللہ نے کی۔ یہ صحابہ کے بارے میں ہے کہ ان کے لیے جنت کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آگے چل کر دیکھیں ان صحابہ کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ، قرآن کی ایک آیت، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے ساتھ جو رہنے والے ہیں، اشداء علی الکفار، غیروں پر سختی کرتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دم یہ نرم دل ہو جاتے ہیں، ایک دم ایک دوسرے پر یہ رحم دل ہے، نرم دل ہے۔ یہ صحابہ کے اوصاف تھے، انبیاء کا شیوا تھا کہ تانے کا جواب گالی سے نہیں، گالی کا جواب برا بھلا سے نہیں،
برا بھلا کا جواب اچھائی سے دینا، یہ قرآن کے اوصاف ہیں، یہ انبیاء کا وصف ہے، یہ شریعت کا وصف ہے۔ اپنے اخلاق کو درست کرنا پڑے گا، اپنے حالات کو بدلنا پڑے گا، اور گھروں کا ماحول اگر بننا ہو، اگر گھروں کے اندر اطمینان، سکون، راحت، چین آنا ہو، تو سب سے بڑی بات اللہ کے نبی کے جو دو حصے کی زندگی ہے، دوسرا حصہ اخلاق میں جو سب سے بڑی بات وہ معاف کرنے کی ہے۔ یہ معاف کرنا اپنے آپ میں پیدا کرنا پڑے گا۔ آج معاف کرنے کی عادت ہمارے اندر سے بالکل ختم ہو گئی۔ اگر کوئی برا بھلا کہہ دے بس ہم بدلہ لینے پر تل جاتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کا شیوا نہیں ہے، بلکہ نبی کا شیوا تو معاف کرنا ہے۔ ہم نبی کے شیوے کو اپنائیں، نبی کے اخلاق کو دل کے اندر اتاریں۔ آج دیکھیں گھرے میں جھگڑے ہو رہے ہیں، خاندان میں ایک دوسرے سے بات نہیں ہوتی۔ آگے چل کر دنیا کے اندر خاص طور پر مسلمانوں کی بات کریں، مسلمانوں کے درمیان کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہی کہ معاف کرنے کی عادت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ بھائی سے لڑ رہا ہے، وجہ چھوٹی موٹی زمین کے خاطر۔ باپ سے بیٹا جدا ہو رہا ہے دولت کے خاطر۔ ماں سے بیٹا بات چھوڑ رہا ہے، وجہ کیا؟ دنیا داری۔ آگے چل کر یہ بات بھی کہوں کہ بیوی پر شوہر زبردستی کر رہا ہے مال کے خاطر، کہ تیرا باپ میرے حصے میں وہ نہیں دیا، تیرے باپ نے میرے حصے میں فلاں زمین نہیں دی، فلاں پیسہ نہیں دیا۔ بس کیا ہو گیا اس دنیا کو؟ اب دیکھیں صحابہ کے اوصاف کو اپنائیں، صحابہ کے اخلاق کو دیکھیں۔ بیوی پر کوئی شوہر ظلم کر رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ جبکہ بیوی کی بات کو دیکھو، جس نے تمہارے خاطر اپنے باپ کو چھوڑا، جس نے تمہارے خاطر اپنی ماں کو چھوڑا، جس نے تمہارے خاطر اپنے بھائی سے جدائی حاصل کی، جس نے تمہارے خاطر اپنی بہنوں کو چھوڑا، اپنے گھر کے ماحول کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر تمہاری وہ بن کر آئی۔ آگے چل کر جب تمہیں باپ بنانے کا موقع آیا، 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھ کر تکلیف اٹھائی، اپنے پیٹ کو چیر کر یا اپنے پیٹ کو چیرے بغیر حمل کی تکلیف کو برداشت کر کر تمہیں باپ بنایا۔ اس کا احساس بھی آج سسر والوں میں نہیں ہوتا۔ ایسے تو بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے ظلم ہو رہا ہے۔ آنے والی لڑکی جو دوسری گھر کی بہو بنتی ہے، لڑکی والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لڑکی جو دوسرے گھر کی بہو بننے والی ہے، بننے سے پہلے اس کے اخلاق کو ماں باپ سدھارنا پڑے گا، کہنا پڑے گا تم جس گھر میں جا رہی ہو تمہارا سسر دراصل سسر نہیں، یہ تمہارا باپ ہے، تمہاری ساس دراصل تمہاری ساس نہیں، یہ تمہاری ماں ہے، دراصل تمہاری نڑند نہیں، تمہاری بہن ہے۔ ان اخلاق کو باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، سکھانا پڑے گا۔ آج بہت ساری لڑکیوں کو دیکھا گیا کہ اپنے باپ کے گھر سے آئی، ماں کے گھر سے آئی، سسر کے گھر میں داخل ہوئی، بس اپنے شوہر کو لے کر ماں باپ کو شوہر سے جدا کر دیا۔ یہ اخلاق سب سے بڑی بات ماں باپ کو سکھلانا پڑتا ہے، اور سسر والوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ حسن اخلاق کا برتاؤ کرے۔ جو سارا نظام درہم برہم ہو رہا ہے، اس کے پیچھے معاف نہ کرنے کی عادت کا ہونا ہے۔ اگر معاف کرنے کی عادت ہوتی، سارا نظام درہم برہم نہ ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نوجوان سلیقہ سیکھیں، نوجوان تجربہ سیکھیں، نوجوان دین سیکھیں، نوجوان صحابہ کے اوصاف کو پڑھے، نوجوان نبی کے اوصاف کو پڑھے۔ نبی نے کبھی اپنی بیویوں کو ڈانٹا تک نہیں۔ آج بیویوں کو ڈانٹنے کا رواج عام ہو گیا، یا کبھی بیوی کی بات لے کر ماں سے جدا ہونا یا ہمارے نوجوانوں کا اوصاف بن گیا۔ کبھی تو دین کو سیکھیں، کبھی تو اخلاق کو سیکھیں۔ ماں باپ تمہیں لاڑ سے 25 سال تک تمہارے خاطر پریشانیوں کو برداشت کر کر تمہیں پالا، مگر شادی کے ایک بول کے بعد تم ماں باپ سے جدا ہو گئے۔
یہ کون سے حسن اخلاق ہیں؟ بس بات آگے چل کر میں یہ کہوں کہ اگر تم حسن اخلاق کو اپنانا ہو تم اپنے آپ کو پس جاؤ۔ اگر ماں کی طرف سے کوئی بات آئے سن لو، بیوی کی طرف سے کوئی بات آئے سن لو، تم پس جاؤ، ذلیل ہو جاؤ۔ قسم اللہ کی، اس ذلت میں بھی اللہ نے تمہارے واسطے عزت چھپا کر رکھا ہے۔ ایسی عزت اللہ دیں گے، تم بیوی سے ماں سے پسنے کی وجہ سے اللہ ساری دنیا میں تمہیں چمکا کر رہیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ گھروں کو بنانا چاہتے ہیں، بگاڑنا نہیں چاہتے۔ گھروں کو بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کہہ دے کہ میری فلاں زمین مسجد کے واسطے وقف ہے، انشاءاللہ کے لفظ کے ساتھ، انشاءاللہ یہ میری فلاں زمین مسجد کے ساتھ وقف ہو گئی، مسجد کے لیے میں دے دیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ زمین انشاءاللہ کہنے کے باوجود مسجد کے واسطے وقف ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارا مال اللہ کے گھر کو لگے، اللہ کے راستے میں لگے۔ اگر کوئی آگے چل کر انشاءاللہ یہ کہہ دے، انشاءاللہ کے لفظ کے ساتھ کہ انشاءاللہ میری بیوی کو طلاق، تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ طلاق واقعی نہیں ہوتی، انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ نہیں چاہتے کہ کسی کا گھر اجڑے، اس لیے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جب دیکھیں اللہ گھروں کو بنانا چاہتے ہیں۔ آج زبردستی بیویوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تو تیرے والد کی طرف سے میراث لے کر نہیں آئی تو تجھے طلاق۔ اب دیکھیں ایسے گھروں میں سکون کہاں آئے گا، اطمینان کہاں آئے گا؟ آج دیکھیں ہمارا معاشرہ کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ آج رسم و رواج کی چکی میں مسلمان پس گئے۔ نکاح ایک ایسی سادی چیز تھی جس میں صرف ضروری 3 چیزیں تھی۔ پہلا، لڑکا شادی ہونے والا جائے اور لڑکی کو ایک مرتبہ دیکھ لے، اگر پسند آئے تو ہوں کی بات، اگر پسند نہ آئے تو نہ کی بات، بس پہلی بات۔ دوسری بات، قبول تو میں نے قبول کیا، ہو گیا نکاح۔ تیسری بات ولیمہ۔ یہ 3 چیزیں ضروری تھی، مگر غیروں کے طریقے ہمارے میں کس طرح شامل ہو گئے کہ پہلا لڑکا اور لڑکے والے، دوسرا لڑکی والے لڑکے کا گھر دیکھنے، تیسرا پھول پھنانے کا رسم رواج، چوتھا آگے چل کر نسبت منگنی کے نام پر، پانچواں نکاح کے نام پر، چھٹا ولیمے کے نام پر۔ نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ رسم رواج ہماری کمر توڑ کر رکھ دی، اور اس نکاح کے اندر اتنی زیادہ فضول خرچی جس کی حد نہیں۔ اور یہی لڑکی والے سسرال لڑکی جا کر اپنے باپ کے پاس میراث میں سے حصہ پوچھے تو یہ کہہ دیتا باپ تیری شادی میں نے کیا اتنا خرچ نہیں کیا، جبکہ شادی صحیح کرنے کی بات شریعت میں ہے، اور میراث کی بات باپ کی جائیداد میں بیٹی کے حق میں ہے۔ دیکھیں ایک اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایک شہد لے کر اپنے استاد کے پاس پہنچے۔ استاد صاحب نے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ اصلی شہد، شاگرد نے کہا۔ تو استاد صاحب نے پوچھا کہ اصلی شہد کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے باغ سے نکال کر لایا ہوں۔ تو استاد نے دیکھیے فوراً ہدیہ قبول کیے بغیر یہ بات کی کہ تم یہ بات بتاؤ اس باغ کے اندر تمہارے والد نے تمہاری بیٹیوں کا حق نکالا ہے؟ تو شاگرد نے کہا کہ میری بہنیں نہیں ہیں۔ فوراً استاد نے قبول کر لیا اور فرمایا کہ دیکھو بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے، مگر آج کل نکاح کے موقع پر کچھ زیورات دے دیے، بات ختم، پراپٹی میں حصے میں لڑکیوں کو شامل نہیں کیا جاتا۔ علماء لکھتے ہیں یہ غیروں کی رسم ہے، یہ مسلمانوں کا رواج نہیں ہے، غیروں کی رسم ہے۔ نکاح سادے طریقے سے کرو، مگر پراپٹی کے اندر بیٹیوں کو ضرور شامل کر لینا، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ دیکھیں میں آخری بات بتا کر بات ختم کر دوں، 1 منٹ زیادہ ہو رہا ہے۔ اسلام کی جو بنیادی ماخذ 4 چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، دوسرا حدیث ہے، تیسرا اجماع ہے، چوتھا قیاس ہے۔ اور ان 3 چیزوں میں
شروع کے قرآن حدیث اجماع میں پوری چیزیں مل جاتی ہیں۔ اگر کوئی مسئلے کا حل ان تینوں میں نہ ملے تو قیاس کے ذریعے سے اس مسئلے کو نکالا جاتا ہے، مگر یہ میراث جو ہے یہ قرآن سے اجماع و اتفاق سے ثابت ہے کہ لڑکیوں کا حق دے دو میراث میں سے، مگر ہمارے یہاں تو یہ رواج ہی ختم ہو گیا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح فہم سمجھ ہمیں عطا کرے۔